آپ کے دماغ میں گڑبڑ ہے. جی ہاں، آپ کے دماغ میں گڑبڑ ہے اگر آپ زیادہ کھاتے ہیں. اگر آپ معمول سے زیادہ کھاتے ہیں، آپ کا پیٹ بھر جائے پھر بھی آپ کھاتے ہیں اور لوگ آپ کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ دیکھو کتنا کھاتا ہے، دیکھو ٹھوس ٹھوس کے کھاتا ہے. اگر آپ کسی تقریب میں جاتے ہیں تو آپ محسوس کرتے ہیں کہ لوگ آپ کی پلیٹ کی طرف بھی دیکھ رہے ہیں اور آپ کی طرف بھی دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے کتنی تیزی سے اور کتنا زیادہ کھایا ہے. تو سن لیجئے کہ آپ کے دماغ میں گڑبڑ ہے. اور یہ گڑبڑ دماغ کے 2 حصوں میں ہے جس کی وجہ سے کچھ لوگ زیادہ کھانا کھاتے ہیں. یہ بات میں نے نہیں کہی ہے، یہ تحقیق کی ہے امریکی ماہرین نے. اور انہی کا یہ کہنا ہے کہ کچھ لوگوں کے دماغ کے دونوں حصوں میں گڑبڑ ہوتی ہے جس کی وجہ سے پیٹ بھر جانے کے باوجود بھی وہ کھاتے رہتے ہیں. عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ انسان اس وقت کھانا بند کر دیتا ہے جب اس کا پیٹ بھر جاتا ہے تو وہ اٹھ جاتا ہے، لیکن کچھ لوگ کھاتے ہی چلے جاتے ہیں کیونکہ وہ سمجھ ہی نہیں سکتے کہ ان کا پیٹ بھر چکا ہے. ان میں یہ سمجھ ہے ہی نہیں، ان کو یہ ادراک نہیں ہوتا کہ ان کا پیٹ بھر چکا ہے، اب انہیں اپنا ہاتھ کھینچ لینا چاہیے. اور ہمارے ہاں یہ کہا جاتا ہے کہ جو لوگ زیادہ کھاتے ہیں وہ ڈپریشن کا شکار ہے، اپنے ڈپریشن میں بہت زیادہ کھا لیتے ہیں. اور عموماً لوگ یہ کہتے بھی ہیں خود بھی کہ جب مجھے ڈپریشن ہوتا ہے یا میرے ساتھ کوئی مسئلہ ہوتا ہے، کوئی پریشانی ہوتی ہے تو میں معمول سے زیادہ کھاتا ہوں اور کھانے کی طرف بڑھتا ہوں. اسی لیے بعض لوگ ایسے بھی ہیں جنہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ بات پر کھانے کی طرف دوڑتے ہیں. ذرا سی کوئی بات ہوئی، اس لیے کہ وہ لوگ مصروف ہوتے ہیں، بہت زیادہ کام کرتے ہیں، تو جب بھی انہیں ریلیکسیشن چاہیے ہوتا ہے تو بس وہ ایک پارٹی رکھ لیتے ہیں. 1 ڈش پارٹی عورتیں رکھ لیتی ہیں. نوجوان بات پہ کھانے کے لیے دوڑتے ہیں، کبھی برگر پارٹی، کبھی پیزا پارٹی، کبھی لوڈڈ فرائز پارٹی، اور اسی طرح کی پارٹیاں چلتی رہتی ہیں. تو یہ مسائل ہیں، یہ عادت نہیں ہے اور نہ ہی یہ شوق ہے. نیشنل لائبریری آف میڈیسن NIH کے مطابق ماہرین نے تحقیق کے لیے درجنوں افراد پر تحقیق کی. انہوں نے رضاکاروں کے دماغ کے اسکین نکالنے سمیت ان میں کھانا کھانے کی عادت کو بھی دیکھا. ماہرین نے بتایا کہ جن افراد کے دماغ کا خوشبو کی شناخت کرنے والا حصہ اور رویوں کے لیے کام کرنے والا حصہ گڑبڑ کرنے لگے تو لوگ پیٹ بھر جانے کے باوجود کھانا کھاتے ہی رہتے ہیں، کھانے سے ہاتھ نہیں کھینچتے، نہ ہی کھانے پر سے وہ اٹھتے ہیں. اب ماہرین کہتے ہیں کہ یہ کوئی عادت نہیں ہے، نہ ہی یہ کوئی شوق ہے، نہ ہی یہ اسے پیٹو آدمی کہیں گے یا پیٹو شخص کہیں گے، بلکہ ان کے دماغ کے دونوں حصوں میں خرابی ہے. اور اسی وجہ سے انسان اپنے رویے اور کھانے کی عادت یا حد کا علم نہیں کر پاتا کہ اسے کتنی مقدار کھانی ہے اور کھانے کی کتنی مقدار اس کے لیے ضروری ہے، اور بس اسے ہاتھ روک دینا چاہیے. اسے اس کا احساس نہیں ہوتا اور نہ ہی اسے اس کی سمجھ ہوتی ہے. اصل میں دماغ کا وہ حصہ جو کھانے کی خوشبو کو محسوس کرتا ہے، وہ خوشبو کو محسوس کرنا چھوڑ دیتا ہے تو آدمی یہ سمجھ نہیں سکتا کہ اسے اب کھانے کی ضرورت نہیں رہی اور اس کا معدہ جتنی ضرورت کھانے کی چاہیے اتنا اسٹاک کر چکا ہے. ماہرین نے یہ تو بتا دیا کہ ان لوگوں کے دماغ کے دونوں حصوں میں کچھ خلل ہے، کچھ خرابی ہے، کچھ گڑبڑ ہے جس کی وجہ سے وہ زیادہ کھا جاتے ہیں، کھاتے ہی رہتے ہیں. لیکن ماہرین اس بات کا تعین نہیں کر سکے کہ دماغ کے ان دونوں حصوں میں خلل کیسے واقع ہوتا ہے اور یہ دونوں حصے کیوں غیر فعال ہو جاتے ہیں اور ان میں خلل کیوں پڑتا ہے جس کی وجہ سے لوگ کھانے کی خوشبو کو محسوس نہیں کر سکتے یا اس کا احساس یا اس کا ادراک انہیں نہیں ہوتا اور وہ کھاتے چلے جاتے ہیں. بعض دفعہ لوگوں کو معلوم بھی نہیں ہوتا کہ ان کا پیٹ اتنا فل ہو چکا ہے کھانے سے کہ ان کے لیے ڈائننگ ٹیبل سے اٹھ کھڑا ہونا یا دسترخوان سے اٹھنا مشکل ہو جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ یہ ان کے دماغ میں خوشبو کی حساسیت جو محسوس کی جاتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے. اور اسے ماہرین دماغ کے ان دونوں حصوں کی گڑبڑ سے گردان رہے ہیں، لیکن ابھی یہ تحقیق ادھوری ہی کہی جائے گی کہ ان اسباب کا پتہ نہیں چلایا جا سکا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے، دماغ میں یہ خلل، یہ گڑبڑ کیوں پیدا ہوتی ہے. تو میری طرح آپ بھی انتظار کیجئے، یقیناً بہت جلد یہ تحقیق بھی سامنے آ جائے گی، پھر اس پہ بھی بات کریں گے. میں ہوں فرزانہ روحی اسلم. آپ نے اس چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے تاکہ ہم آئندہ بھی اسی طرح کی بات چیت کر سکیں.